بغداد کے 3 چور اور جادوئی خزانہ۔ بغداد کی رات خاموش تھی۔ چاند کی روشنی تنگ گلیوں پر بکھری ہوئی تھی اور بازار بند ہو چکے تھے، لیکن اس رات 3 سائے بغداد کے سنسان بازار میں چھپتے چھپاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ تینوں مشہور چور تھے، کمال، جمال اور فیروز، جنہیں پورے بغداد میں سب سے چالاک اور خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کمال، جو گروہ کا سردار تھا، ہمیشہ نیا منصوبہ بناتا تھا۔ جمال، چالاک اور ذہین، تالا توڑنے اور راز کھولنے کا ماہر تھا۔ فیروز سب سے زیادہ محتاط تھا، لیکن اکثر ان کی حرکتوں میں گھبرا بھی جاتا تھا۔ اس رات وہ ایک نئی مہم پر نکلے تھے، بغداد کے قدیم محل میں چھپے جادوئی خزانے کی تلاش۔ یہ خزانہ بغداد کی پرانی داستانوں کا حصہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ خزانہ اس وقت کے ایک جادوگر بادشاہ نے دفن کیا تھا، جس کی حفاظت ایک جن کر رہا تھا۔ فیروز نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا یہ واقعی اچھا خیال ہے؟ اس خزانے کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی اسے لینے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ جمال نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر سب کی باتیں سنیں گے تو پھر چور بننے کا فائدہ کیا؟ خزانہ ہمارا ہوگا۔ کمال نے اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا، یہ جادوئی خزانہ ہمارے خوابوں کو پورا کرے گا، ہمیں بس ہوشیاری اور دلیری سے کام لینا ہوگا۔ تینوں چور بغداد کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ محل شہر کے کنارے ایک سنسان ویرانے میں تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں قدم رکھنے والا شخص ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو فیروز نے دروازے کے اوپر لکھی عبارت کو بلند آواز میں پڑھا، یہاں وہی داخل ہو سکتا ہے جو اپنی جان کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو۔ جمال نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ کمال نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ جمال نے اپنی مہارت دکھاتے ہوئے تالا کھولا اور دروازہ ایک پراسرار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی ہوا کی ٹھنڈی لہر نے ان کا استقبال کیا۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے پرانے چراغ خود بخود جل اٹھے اور ان کی روشنی میں دیواروں پر بنے ہوئے عجیب و غریب نقوش چمکنے لگے۔ فیروز نے کانپتے ہوئے کہا، یہ جگہ واقعی جادوئی لگ رہی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن کمال نے غصے سے کہا، ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ تینوں چور ایک بڑے ہال میں پہنچے، جہاں وسط میں ایک چمکدار صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے ارد گرد سنہری سکے، جواہرات اور ہیرے بکھرے ہوئے تھے۔ جمال نے فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے رکھا پورے ہال میں دھواں بھرنے لگا۔ فیروز نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دھوئیں کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجی، کون ہیں تم، میرے خزانے کے لالچی؟ سامنے ایک بڑا سایہ نمودار ہوا۔ یہ ایک جن تھا، جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ خوفناک تھا۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، یہ خزانہ میری حفاظت میں ہے، اگر تم نے اسے چرانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پتھر کے مجسموں میں بدل دوں گا۔ کمال نے ہمت سے کہا، ہم یہاں خزانے کے لیے آئے ہیں اور ہم اسے لے کر ہی جائیں گے۔ جن ہنسا اور بولا، اگر خزانہ چاہتے ہو تو 3 آزمائشوں کو پار کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر ایک بھی آزمائش میں ناکام ہوئے تو تم سب ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ تینوں چوروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر خوف اور بے چینی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں تھا۔ کمال نے کہا، ہم یہ آزمائشیں ضرور پار کریں گے، چاہے جو بھی ہو۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، تم کون ہو جو میرے خزانے کی تلاش میں آئے ہو؟ یہاں آنے کی سزا ہمیشہ کے لیے قید ہونا ہے۔ فیروز کانپنے لگا۔ جمال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کمال نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ہم خزانے کی تلاش میں آئے ہیں، اگر تم اس کی حفاظت کر رہے ہو تو ہمیں اس کا حق لینے دو۔ جن نے زور سے قہقہا لگایا اور بولا،
یہ خزانہ حاصل کرنا آسان نہیں، تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر ناکام ہوئے تو تمہاری روحیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید رہیں گی۔ جن نے زمین پر 3 دروازے کھول دیے اور بولا، ہر دروازے کے پیچھے ایک آزمائش ہے، ایک بھی ناکام ہوا تو سب ختم ہو جائے گا۔ فیروز نے گھبرا کر کہا، ہمیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے، یہ جن ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن کمال نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ہمیں یہ آزمائشیں مکمل کرنی ہوں گی۔ تینوں چوروں نے دروازوں کی طرف دیکھا اور ان کے دلوں میں خوف اور تجسس دونوں موجود تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر ان آزمائشوں کا سامنا کریں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جمال نے اعتماد سے کہا، ہم آزمائشوں کے لیے تیار ہیں۔ جن نے ہاتھ گھمایا اور کمرے میں سونے، جواہرات اور ہیرے چمکنے لگے۔ جن نے کہا، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے ایک بھی چیز کو چھوا تو تم ہمیشہ کے لیے پتھر کے مجسمے بن جاؤ گے۔ فیروز کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ آگے بڑھنے لگا، لیکن کمال نے اسے روک لیا۔ یہ آزمائش ہماری عقل کا امتحان ہے، لالچ کا نہیں۔ جمال نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور بغیر کچھ چھوئے جادوئی دائرے سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کیا۔ جیسے ہی تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھے، سونے کا چمکدار منظر دھند بن کر غائب ہو گیا۔ جن نے کہا، پہلی آزمائش مکمل ہوئی، لیکن اگلی آزمائش میں تمہیں اپنی طاقت اور اعتماد کا امتحان دینا ہوگا۔ جن نے ایک اور دروازہ کھولا اور تینوں چور ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ مکمل اندھیرے میں تھا اور صرف دیواروں پر چمکنے والی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جن کی آواز گونجی، یہاں ہر سایہ تمہارا خوف بنے گا۔ اگر تم نے اپنے دل پر قابو نہ رکھا تو یہ سائے تمہیں ہمیشہ کے لیے نگل لیں گے۔ فیروز نے گھبرا کر کہا، یہ آنکھیں ہمیں گھور رہی ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کمال نے اسے تسلی دی، ہمیں اعتماد رکھنا ہوگا، یہ آنکھیں صرف دھوکہ ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ جمال نے چراغ جلایا اور آہستہ آہستہ کمرہ روشن ہونے لگا۔ سائے پیچھے ہٹنے لگے اور تینوں نے ایک ساتھ دروازے کو پار کر لیا۔ جن نے پھر گرجدار آواز میں کہا، تم نے دوسری آزمائش بھی مکمل کر لی، لیکن اب تمہیں اپنی قربانی کا امتحان دینا ہوگا۔ آخری کمرے میں ایک ستون کے اوپر ایک چمکدار پتھر رکھا تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ جن نے کہا، یہ خزانے کی چابی ہے، لیکن اسے چھونے کے لیے تمہیں کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ فیروز پیچھے ہٹنے لگا، جمال خاموش کھڑا رہا، لیکن کمال نے آگے بڑھ کر کہا، میں قربانی دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جیسے ہی کمال نے پتھر کو چھوا، پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا اور جن نے قہقہا لگایا، تم نے ثابت کر دیا کہ قربانی اور بہادری خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ خزانہ تمہارا ہوا۔ کمال، جمال اور فیروز نے تینوں آزمائشیں مکمل کر لی تھیں۔ جن غائب ہو چکا تھا اور اب ان کے سامنے خزانے کا کمرہ کھل چکا تھا۔ لیکن ان تینوں کو معلوم تھا کہ یہ خزانہ صرف مال و دولت نہیں، بلکہ عقل، ہمت اور قربانی کا امتحان تھا۔ جن کی آزمائشوں کو کامیابی سے پار کرنے کے بعد کمال، جمال اور فیروز ایک اور دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ دروازہ پیتل سے بنا ہوا تھا جس پر سنہری نقش و نگار چمک رہے تھے۔ دروازے کے بیچوں بیچ ایک آنکھ کا نشان تھا جو جیسے انہیں گھور رہی ہو۔ فیروز نے کپکپاتی آواز میں کہا، یہ آنکھ تو زندہ لگ رہی ہے، کہیں یہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہی؟ جمال نے مزاحیہ لہجے میں کہا، فیروز، تمہاری حالت دیکھ کر تو یہ آنکھ بھی ہنس رہی ہوگی۔ کمال نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، خاموش رہو دونوں، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، یہ آخری امتحان ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، روشنی کی ایک چمکدار کرن پورے کمرے میں پھیل گئی۔
تینوں نے حیرت سے سانس روکے اندر قدم رکھا۔ سامنے ایک عظیم الشان کمرہ تھا جس کی دیواروں پر قدیم عربی خطاطی نقش تھی۔ چھت پر سنہری فانوس جھول رہے تھے جن کی روشنی ہیرے اور جواہرات پر پڑ کر قوس و قزح کی مانند چمک رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پتھر کا ستون کھڑا تھا جس پر ایک چمکدار نیلا پتھر رکھا تھا۔ فیروز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ خزانہ ہمارا ہے، ہم امیر ہو گئے۔ جمال نے فیروز کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ارے رکو، یہ کوئی عام پتھر نہیں، یہ جادوئی ہے۔ اگر ہم نے اسے غلط طریقے سے چھوا تو یہ ہمیں قید بھی کر سکتا ہے۔ کمال نے قریب جا کر ستون کا جائزہ لیا۔ ستون پر قدیم زبان میں لکھا ہوا تھا، جو قربانی دینے کو تیار ہو وہی اس خزانے کا مالک بنے گا۔ کمال نے ستون کے گرد چکر لگایا اور ستون کو غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ فیروز نے جلد بازی میں کہا، میں یہ پتھر اٹھا لیتا ہوں، قربانی کی باتیں محض کہانی ہے۔ لیکن جیسے ہی فیروز نے پتھر کو چھونے کی کوشش کی، ستون سے ایک روشنی نکلی اور فیروز کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ جن کی آواز گونجی، یہ خزانہ لالچی دلوں کے لیے نہیں بلکہ بہادر دلوں کے لیے ہے۔ اگر تم قربانی نہیں دے سکتے تو یہ خزانہ تمہارا نہیں۔ جمال پیچھے ہٹ گیا اور فیروز خوفزدہ ہو گیا۔ کمال نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر قربانی دینی ہے تو میں تیار ہوں، میں اپنی طاقت کا ایک حصہ اس خزانے کے لیے دیتا ہوں۔ کمال نے پتھر کو چھوا تو کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ دیواروں پر چمکدار نقوش حرکت کرنے لگے اور ستون سے نکلنے والی روشنی نے کمال کو گھیر لیا۔ فیروز چیخا، کمال، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جمال نے کہا، یہ خزانے کا امتحان ہے، اسے گزرنے دو۔ روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور کمال نے پتھر کو اٹھا لیا۔ وہ تھوڑا کمزور محسوس کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ جن کی آواز دوبارہ گونجی، تم نے ثابت کر دیا کہ قربانی کے بغیر جیت ممکن نہیں۔ خزانہ اب تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو اس طاقت کا غلط استعمال تمہیں بھی برباد کر سکتا ہے۔ کمال نے خزانے کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے، دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے۔ جمال نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمال نے کہا، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ یہ محل ہماری قربانی کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن ہمیں وقت پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تینوں دوستوں نے آخرکار خزانے کو حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ جان چکے تھے کہ یہ محض دولت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی تھی۔ کمال نے ستون کی طرف آخری بار دیکھا اور کہا، یہ خزانہ ہمارے اعتماد اور قربانی کا ثبوت ہے، لیکن یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جیسے ہی تینوں دروازے کی طرف بڑھے، دیواروں سے دھواں اٹھنے لگا اور اس میں سے سائے نمودار ہونے لگے۔ یہ وہی سائے تھے جو محل کے محافظ تھے اور جن کا کام خزانے کو باہر جانے سے روکنا تھا۔ سایوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں اور ان کی سرگوشیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ فیروز نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مخلوق ہمیں نہیں جانے دے گی۔ جمال نے جلدی سے کمال کی طرف دیکھا۔ کمال، اب کیا کرے؟ کمال نے نیلے پتھر کو اٹھایا اور کہا، یہ خزانہ صرف اس وقت کام کرے گا جب ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ ہمیں اسے بطور روشنی استعمال کرنا ہوگا۔ کمال نے نیلے پتھر کو بلند کیا اور اس میں سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگیں۔ روشنی کے دائرے نے سایوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، لیکن سائے پھر سے جمع ہونے لگے اور پہلے سے زیادہ بڑے ہو گئے۔ جمال نے کہا، یہ سائے روشنی سے نہیں ڈرتے، ہمیں ان کی جڑ کو تلاش کرنا ہوگا۔ فیروز نے کمرے کے درمیان ایک علامت کی طرف اشارہ کیا جو اب دھندلی ہو چکی تھی۔ یہ علامت ان کا منبع ہو سکتی ہے۔ کمال نے جلدی سے علامت کی طرف بڑھ کر نیلے پتھر کو اس پر رکھا۔
جیسے ہی پتھر علامت کے اوپر رکھا گیا، زمین لرزنے لگی اور سائے چیخنے لگے، لیکن اچانک جن کی گونجتی ہوئی آواز کمرے میں سنائی دی، یہ جادو آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم اس خزانے کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ فیروز پیچھے ہٹنے لگا اور بولا، میں تو قربانی نہیں دے سکتا، یہ خزانہ ہمیں برباد کر دے گا۔ جمال نے کہا، یہ خزانہ ہماری دوستی کی آزمائش لے رہا ہے، اگر ہم نے خود کو تقسیم کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کمال نے نیلے پتھر کو پکڑا اور کہا، میں قربانی کے لیے تیار ہوں۔ کمال نے اپنی توانائی کو پتھر کے اندر منتقل کیا اور پتھر کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ پورا کمرہ چمک اٹھا۔ سائے دھند بن کر غائب ہونے لگے اور دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں مدھم پڑ گئیں۔ جمال نے کمال کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے کامیابی حاصل کر لی، یہ خزانہ اب آزاد ہے۔ فیروز نے خوشی سے کہا، ہم بچ گئے، اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن کمال نے پیچھے موڑ کر خزانے کو دیکھا اور کہا، یہ صرف ایک خزانہ نہیں تھا، یہ قربانی اور اعتماد کا امتحان تھا، ہمیں اسے عقل اور احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا۔ کمال، جمال اور فیروز خزانے کا کمرہ عبور کر چکے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ابھی بھی ایک عجیب سا خوف موجود تھا۔ وہ جادوئی نیلے پتھر کو حاصل کر چکے تھے، لیکن محل کی دیواروں پر اب بھی سائے حرکت کر رہے تھے جیسے وہ جاگ رہے ہوں۔ فیروز نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور کہا، مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ دیواریں ہمیں گھور رہی ہیں۔ جمال نے غصے سے کہا، فیروز، تم ہمیشہ ڈرتے ہو، خزانہ اب ہمارا ہے، ہمیں نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن کمال نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خاموش رہو دونوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا، یہ سائے ہماری جان لینے کے لیے لوٹ سکتے ہیں۔ تینوں نے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے والے تھے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دیواروں پر جادوئی نقش روشن ہو گئے اور ایک گرجدار آواز گونجی، تم نے خزانہ چرایا ہے، لیکن ابھی تمہیں اس کے محافظ بننے کا امتحان دینا ہوگا۔ فیروز نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ آواز پھر سے آ گئی، جن واپس آ گیا ہے۔ جمال نے کمرے کے گرد نظریں دوڑائیں اور کہا، یہ وہی جادو ہے جو ہمیں قید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک دھواں کمرے میں پھیلنے لگا اور اس میں سے وہی خوفناک جن ظاہر ہوا جسے وہ پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے میرے خزانے کو چھوا ہے، اب تمہیں اس کی حفاظت کا حلف اٹھانا ہوگا، آپ پھر ہمیشہ کے لیے میری قید میں رہو گے۔ فیروز نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہم قید میں نہیں رہیں گے، ہمیں آزاد کرو۔ لیکن کمال نے ہمت سے آگے بڑھ کر کہا، ہم تمہارے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اگر ہمیں محافظ بننا ہے تو ہم اپنی عقل اور طاقت سے اس کا ثبوت دیں گے۔ جن نے 3 دروازے کھول دیے اور کہا، یہ دروازے تمہارے امتحان ہیں، ہر دروازے کے پیچھے ایک آزمائش ہے، اگر تم نے تینوں آزمائشیں پار کر لیں تو خزانہ تمہارا ہوگا، ورنہ تم ان سایوں میں بدل جاؤ گے جو تمہیں گھور رہے ہیں۔ پہلے دروازے کے پیچھے ایک پل تھا جو اندھیرے میں معلق تھا، نیچے ایک گہری کھائی تھی جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ جن کی آواز گونجی، یہ پل تمہارا اعتماد آزمائے گا، تمہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس پل کو پار کرنا ہوگا ورنہ تم نیچے گر جاؤ گے۔ فیروز نے کپکپاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، اگر ہم گرے تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کمال نے کہا، ہم ایک ساتھ ہیں اور ہم اس پر اعتماد کریں گے۔ تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے دھیرے پل کو عبور کرنے لگے۔ ہر قدم پر پل لرزنے لگتا، لیکن آخرکار وہ کامیابی سے پار ہو گئے۔ دوسرے دروازے کے پیچھے ایک ستون تھا جس پر ایک چمکدار تلوار رکھی ہوئی تھی۔
جن نے کہا یہ تلوار تمہاری طاقت کا راز ہے، لیکن اسے اٹھانے کے لیے تمہیں اپنی کسی خواہش کی قربانی دینی ہوگی۔ فیروز نے فوراً کہا میں اپنی دولت کی قربانی دیتا ہوں، لیکن تلوار نے روشنی نہیں پھیلائی۔ جمال نے کہا میں اپنی آزادی کی قربانی دیتا ہوں، لیکن پھر بھی تلوار خاموش رہی۔ آخر میں کمال نے کہا میں اپنی حفاظت کی قربانی دیتا ہوں تاکہ اپنے دوستوں کو بچا سکوں۔ تلوار روشنی سے چمک اٹھی اور ستون ہلنے لگا۔ تیسرے دروازے کے پیچھے سائے ایک بار پھر زندہ ہو گئے۔ جن نے کہا یہ تمہارا آخری امتحان ہے، تمہیں ان سایوں کو شکست دینی ہوگی تاکہ ثابت ہو سکے کہ تم اس خزانے کے لائق ہو۔ کمال نے نیلے پتھر کو بلند کیا اور اس سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگیں۔ سائے چیخنے لگے اور دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا تم نے تینوں آزمائشیں مکمل کر لیں، اب یہ خزانہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو تم اس کے محافظ ہو۔ اگر تم نے اسے غلط استعمال کیا تو یہ تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ کمال، جمال اور فیروز نے جن کی آزمائشیں مکمل کر لی تھیں، جادوئی نیلا پتھر اب ان کے قبضے میں تھا اور وہ محافظ بننے کی ذمہ داری قبول کر چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ محل سے نکلنے لگے، دروازے ایک بار پھر بند ہو گئے۔ فیروز نے خوفزدہ ہو کر کہا ہم نے آزمائشیں جیت لی ہیں، پھر یہ دروازے کیوں بند ہو گئے؟ جمال نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ کمال نے نیلے پتھر کو دیکھا اور کہا یہ خزانہ ہمیں آسانی سے جانے نہیں دے گا، ہمیں اس کا راز مکمل طور پر حل کرنا ہوگا۔ جیسے ہی کمال نے پتھر کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا، دیواروں پر موجود نقوش حرکت کرنے لگے، وہ زندہ لگنے لگے اور سائے کی شکل اختیار کر لی۔ فیروز پیچھے ہٹتے ہوئے چیخا یہ دیواریں زندہ ہو رہی ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن کمال نے کہا یہ محل اب بھی جادو کے قابو میں ہے، ہمیں ان سایوں کو روکنا ہوگا ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پھنس جائیں گے۔ دیواروں سے نکلے ہوئے سائے پورے کمرے میں پھیلنے لگے، ان کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں اور وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جمال نے جلدی سے کہا کمال، اس نیلے پتھر کو استعمال کرو، شاید اس کی روشنی ان کو روک سکے۔ کمال نے پتھر کو بلند کیا اور اس میں سے روشنی نکلنے لگی، سائے چیخنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ جن کی گونجتی ہوئی آواز ایک بار پھر گونجی، یہ خزانہ ایک امتحان تھا، لیکن اس کے سائے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک تم اسے محفوظ جگہ پر نہیں پہنچا دیتے۔ کمال نے پتھر کی روشنی کو اپنی راہ دکھانے کے لیے استعمال کیا اور تینوں نے محل کے دوسرے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ یہ کمرہ ایک سرنگ کی طرف جاتا تھا جو باہر نکلنے کا واحد راستہ تھا، لیکن سرنگ میں داخل ہوتے ہی سایوں نے پھر سے راستہ روک لیا۔ فیروز نے کہا یہ ہمیں باہر نہیں جانے دیں گے، ہم یہاں مر جائیں گے۔ کمال نے فیروز کو دلاسا دیا ہم نے اب تک ہمت نہیں ہاری اور اب بھی نہیں ہاریں گے۔ کمال نے نیلے پتھر کو زمین پر رکھا اور اس کے گرد ایک دائرہ بنایا۔ اس نے پتھر سے نکلنے والی روشنی کو سایوں کی طرف موڑا، سائے دھیرے دھیرے دھند بننے لگے اور پھر غائب ہو گئے۔ جمال نے کہا ہم کامیاب ہو گئے، اب ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تینوں باہر نکل آئے اور بغداد کی رات کی تازہ ہوا نے انہیں سکون پہنچایا۔ لیکن کمال نے پتھر کو دیکھتے ہوئے کہا یہ خزانہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جمال نے مسکراتے ہوئے کہا کم از کم ہم زندہ باہر آ گئے۔ فیروز نے پتھر کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا یہ روشنی ہمیں ہمیشہ یاد دلائے گی کہ ہمیں اس خزانے کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کمال، جمال اور فیروز محل سے باہر نکل آئے تھے۔ بغداد کی رات روشن تھی، لیکن ان کے دلوں میں اب بھی خوف کا سایہ موجود تھا۔ نیلا پتھر کمال کے ہاتھ میں چمک رہا تھا
اور اس کی روشنی ان سب کو ایک عجیب سکون دے رہی تھی۔ فیروز نے گہری سانس لی اور کہا، ہم زندہ ہیں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جمال نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب کمال کی بہادری اور ہماری عقل کی بدولت ممکن ہوا، لیکن یہ پتھر، یہ اب بھی جادو سے بھرا ہوا ہے۔ کمال نے نیلے پتھر کو دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، یہ خزانہ محض سونا جواہرات نہیں، بلکہ یہ ایک طاقت ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اسے محفوظ جگہ پر رکھنا ہوگا۔ رات کا سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ جیسے ہی تینوں آگے بڑھے، نیلے پتھر کی روشنی دھندلی ہونے لگی اور ہوا میں ایک سرگوشی گونجنے لگی۔ فیروز نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ پھر سے وہ سائے ہے، کیا وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ جمال نے کہا، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، یہ جادو اب بھی ہمارے پیچھے ہے۔ تینوں تیزی سے شہر کے اندرونی حصے میں پہنچے، جہاں وہ شیخ نعمان سے ملے، جو بغداد کے سب سے عقل مند بزرگ تھے۔ شیخ نعمان نے پتھر کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ صرف خزانہ نہیں، یہ بغداد کے قدیم جادو کا محافظ ہے، اس کے ساتھ طاقت بھی ہے اور تباہی بھی۔ کمال نے پوچھا، تو ہم اس کا کیا کریں؟ شیخ نے کہا، اس پتھر کو جادوئی تالے میں بند کرنا ہوگا جو صرف سچے دل کے مالک کو کھولنے دے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک آخری امتحان دینا ہوگا۔ فیروز نے سر پکڑتے ہوئے کہا، اب بھی ایک اور امتحان؟ ہم کب آزاد ہوں گے؟ جمال نے مسکرا کر کہا، فیروز، ہماری قسمت میں آرام لکھا ہی نہیں۔ شیخ نعمان نے انہیں بغداد کے قدیم تہ خانے کا راستہ دکھایا۔ وہ ایک سرنگ میں داخل ہوئے جہاں دیواروں پر قدیم جادوئی نشان بنے ہوئے تھے۔ شیخ نے کہا، یہ جادو تمہیں تمہارے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرائے گا۔ اگر تم نے ہمت نہ دکھائی تو یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔ سرنگ کے بیچوں بیچ روشنی دھندلی ہونے لگی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دیواروں سے سائے نمودار ہونے لگے جو ان کے چہروں کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ فیروز نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہماری طرح نظر آ رہے ہیں۔ کمال نے نیلے پتھر کو بلند کیا اور کہا، یہ محض جادو ہے، ہمیں اپنی طاقت پر یقین رکھنا ہوگا۔ روشنی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ جمال نے پتھر کو تالے کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ وقت ہے اسے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا۔ لیکن جیسے ہی پتھر کو تالے میں رکھا گیا، ایک اور آواز گونجی، یہ جادو قربانی مانگتا ہے، کیا تم تیار ہو؟ کمال نے کہا، میں اپنی آزادی کی قربانی دیتا ہوں۔ جمال نے کہا، میں اپنی خواہشوں کی قربانی دیتا ہوں۔ فیروز نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، میں اپنی بزدلی کی قربانی دیتا ہوں۔ تالو بند ہو گیا اور نیلا پتھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شیخ نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے خزانے کو محفوظ کر دیا، لیکن یاد رکھو، جادو ہمیشہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اب تم بغداد کے محافظ بن گئے ہو۔ شیخ نے کہا، یہ خزانہ صرف سونا اور جواہرات نہیں، بلکہ عقل، قربانی اور ہمت کا امتحان تھا۔ تم نے یہ امتحان جیت لیا، لیکن یاد رکھو، طاقت کا صحیح استعمال ہی تمہیں کامیاب رکھے گا۔